موضوع ہے دوران حمل کی ذیابیطس یا ڈائبٹیز۔ خون میں شوگر کی زیادتی کو ذیابیطس کہتے ہیں۔ دوران حمل ذیابیطس کا ہونا انہونی بات نہیں ہے، اور یہ بات آپ کے اطمینان کا باعث ہے کہ بچے کی ولادت کے فوراً بعد شوگر کی مقدار خود بخود نارمل ہو جائے گی۔ پھر بھی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوران حمل خون میں شوگر کی مقدار معتدل ہو۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ کیسے حل ہو؟ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر اور اس کی ٹیم کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوران خون میں شوگر نارمل ہو تو آپ خود کو زیادہ توانا محسوس کریں گی اور آپ کا بچہ بھی صحت مند رہے گا۔ اگر خون میں شوگر کی زیادتی ہو تو آپ کے بچے کا وزن ضرورت سے کہیں زیادہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ولادت کا عمل انتہائی تکلیف دہ اور پیچیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا آپ ذیابیطس کے بارے میں جانیں گی اتنا ہی زیادہ ذیابیطس کا خوف کم محسوس ہوگا، اور آپ اس موذی مرض سے نوزائیدہ ہونے کی صلاحیت اپنے اندر زیادہ پائیں گی۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کیجیے۔ ذیابیطس یا ڈائبٹیز کیا ہے؟ آپ کے جسم میں معدے سے ذرا نیچے لبلبا پینکریاز ہے جو ایک ہارمون پیدا کرتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ آپ جو خوراک کھاتے ہیں اس کا اکثر حصہ، خاص کر میٹھی اور نشاستہ والی اشیاء مثلا روٹی، آلو، شوگر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس شوگر کو گلوکوز کہتے ہیں۔ گلوکوز دوران خون کے ذریعے آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان حالات میں پیشاب کی حاجت بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حاملہ ہیں اور آپ کے گردے زیادہ خون صاف کر رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے گردے خون میں شوگر کی زیادتی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے پیشاب پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ شوگر کو خارج کرنا چاہتے ہیں۔ دوران حمل ذیابیطس کا پیدا ہونا۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ جب آپ حاملہ ہوتی ہیں تو جسم میں مختلف ہارمون کا مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان میں کچھ ہارمون شوگر کی مقدار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اکثر خواتین کے جسم میں دوران حمل زیادہ مقدار میں انسولین پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح خون میں شوگر کی زیادتی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین، خاص کر خواتین جن کا وزن ضرورت سے زیادہ ہے، ان کے جسم میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے خون میں حمل کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر کا بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد بلڈ شوگر میں اضافہ رک جاتا ہے اور صحت ایک بار پھر نارمل ہو جاتی ہے۔ ذیابیطس کی تشخیص یا ڈائگنوسس آف ڈائبٹیز۔ ذیابیطس کی تشخیص عام طور پر اس وقت کی جاتی ہے جب پیشاب میں ایک سے زائد بار شوگر دریافت ہو۔ محض پیشاب میں شوگر کی موجودگی ذیابیطس کی تشخیص نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دیگر ٹیسٹ بھی ہوں، جن میں بلڈ شوگر ٹیسٹ اور جی ٹی ٹی گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ بھی شامل ہیں۔ ممکنہ دوران حمل کی ذیابیطس۔ اگر کبھی آپ جی ٹی ٹی گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کے لیے گئی ہوں گی تو یقیناً آپ کو شربت پلایا گیا ہوگا، اور شربت کے باعث خون میں شوگر کی مقدار بڑھ گئی ہوگی۔ کچھ خواتین میں تو شوگر کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ مرض کی علامت فوراً سامنے آ جاتی ہیں اور تشخیص ڈائگنوسس ممکن ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ مرض خواتین میں دوران حمل ہوتا ہے، اس لیے اس دوران حمل کی ذیابیطس کہتے ہیں۔ کچھ خواتین میں شربت پینے کے بعد بلڈ شوگر میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اسے دوران حمل کی زیادتی قرار دیا جائے، اور نہ ہی اتنا کم کہ نارمل قرار دیا جائے۔ اس صورتحال کو امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس کہتے ہیں۔ اسے آپ ممکنہ دوران حمل کی ذیابیطس بھی قرار دے سکتے ہیں۔
آپ کو ممکنہ دوران حمل کی ذیابیطس ہے تو بھی آپ کو وہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جن کے باعث آپ کو بلڈ شوگر نارمل رہے۔ خوراک میں مناسب تبدیلی سے آپ بلڈ شوگر کو نارمل رکھ سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بلڈ شوگر پر نگاہ رکھیں تاکہ حمل کے ساتھ ساتھ ذیابیطس کا شکار نہ ہو جائیں۔ خون میں شوگر کی مقدار کم کرنے کا طریقہ۔ خون میں شوگر کی مقدار کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ متوازن غذا اور ورزش ہے۔ اگر اس کے باوجود خون میں شوگر کی مقدار کم نہ ہو تو پھر انسولین کے انجیکشن استعمال کیے جاتے ہیں۔ انسولین کے انجیکشن کا استعمال اتنا مشکل و تکلیف دہ نہیں جیسا کہ آپ سمجھ رہی ہوں۔ ڈاکٹرز اور اس کی ٹیم کے تعاون سے اس کا استعمال آپ بآسانی سیکھ سکتی ہیں۔ اچھی صحت کے لیے کھانا۔ آپ جو کھانا کھاتی ہیں اس سے دوران خون میں موجود شوگر کی مقدار میں فرق پڑتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اچھی غذا کے بارے میں معلومات ہوں تاکہ آپ کے بلڈ شوگر کی مقدار کو متوازن رکھا جا سکے۔ یہاں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھی غذا اس صحت مند غذا سے زیادہ مختلف نہیں جسے آپ کو دوران حمل استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اچھی غذا کے اصول درج ذیل ہیں۔ وقت پر اور باقاعدہ کھانا کھائیں۔ نشاستے والی غذا استعمال کریں۔ نشاستے والی غذائیں جیسا کہ آلو اور روٹی ہے آپ کی غذا کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ سبزیوں، دالوں، فروٹ کا استعمال بڑھا دیں۔ ایسی غذائیں جس میں ریشہ فائبر زیادہ ہوتا ہے، اس کے استعمال سے خون میں شوگر کی مقدار کا اضافہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ میٹھی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں۔ کبھی کبھار میٹھی اشیاء کھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر خالی پیٹ کبھی کسی میٹھی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھی اشیاء کا استعمال مناسب ہے کیونکہ دیگر غذائی اجناس کے وجہ سے گلوکوز کے خون میں جذب ہونے کی رفتار دھیمی رہتی ہے۔ تلی ہوئی غذاؤں کا استعمال کم سے کم کریں۔ گھی کے مقابلے میں تیل، اولیو آئل کا استعمال بہتر ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتی ہیں تو براہ کرم اپنی صحت کے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے صحت کے لیے سگریٹ کا استعمال فوراً ترک کر دیجیے۔ موٹاپے پہ نظر رکھیے۔ وزن جتنا زیادہ ہوگا انسولین کی ضرورت بھی اتنی زیادہ ہوگی تاکہ خون میں شوگر کی مقدار کو نارمل رکھا جا سکے۔ اگر دوران حمل آپ کا وزن زیادہ بڑھتا گیا ہے تو پھر خون میں شوگر کی مقدار کو نارمل رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے براہ کرم اپنے وزن پر نگاہ رکھیے اور ڈاکٹر سے مشورے لیتی رہیے۔